اعلیٰ حضرت نے کیا کہنے، سبحان اللہ، سنیت کی حفاظت کیسے کی ہے، اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے، آج تو پڑھا لکھا دور ہے، اور میں تو بہت افسوس کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ حق پہ ہے وہی آج علم میں پیچھے ہے۔ سرکار نے جو فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، وہ اہل سنت والجماعت، سنی بریلوی جسے آج کہتے ہیں۔ آپ سروے کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ علم کے میدان میں جتنا ہم پیچھے ہیں کوئی جماعت پیچھے نہیں ہے۔ ارے جو باطل پرست تھے انہوں نے اپنے جھوٹ کو دنیا میں پھیلا دیا، اور جو سچے تھے وہ اپنی سچائی نہ بتا سکے قوم کے سامنے۔ اگر ٹرین میں آپ سے کسی کی ملاقات ہو جائے یا پلین میں کسی سے گفتگو شروع ہو جائے، یا آج کل تو چوراہوں پر اور ہوٹلوں میں لوگ دینی بحث چھیڑ دیتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں اعلیٰ حضرت کی تعریف کرو اور وہیں پر دیوبندی مکتبہ فکر کا کوئی آدمی موجود ہو اور آپ وہاں پر یہ دلیل پیش کرو کہ اعلیٰ حضرت نے ایمان کی حفاظت کی ہے، تو وہ آپ سے دلیل ضرور مانگے گا کہ کیسے آپ کہتے ہو انہوں نے ایمان کی حفاظت کی ہے، انہوں نے تو دنیا میں بدعت پھیلایا ہے، معاذ اللہ۔ اور جانتے ہو وہ بہت حد تک اس بات کو فیمس بھی کر چکے ہیں کہ یہ سنت کے پھیلانے والے نہیں تھے، انہوں نے تو پوری دنیا میں بدعت پھیلایا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ثابت کرو کہ اعلیٰ حضرت نے کیسے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ آج 2-3 باتیں میں سکھا دوں تاکہ میرا ہر بھائی مناظر بن جائے، اور بات آ جائے تو آپ کی نگاہیں نیچی نہ ہو۔ بے شک آپ نگاہیں نیچی کرو تو غیر محرم کے سامنے، نگاہ نیچی کرو تو اپنے باپ کے سامنے، نگاہ نیچی کرو تو اپنے پیر کے سامنے، نگاہ نیچی کرو تو استاذ کے سامنے، اور جب باطل ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنی صداقت کی بولی بول کر کے ثابت کر دو ہم سچے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ ہم باد، سچائی والے ہیں الحمدللہ۔ آؤ ذرا یہ جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے نا، کنز الایمان، سبحان اللہ، قرآن پاک کا ترجمہ 50 لوگوں نے کیا ہے اور جاہلوں نے نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کا ترجمہ وہی کرے گا جو بہت بڑا عالم ہو، تو ہر جماعت کے مولویوں نے کیا ہے۔ مثلا دیوبندی جماعت کے جو مجدد گزرے ہیں وہ لوگ ان کو مجدد کہتے ہیں، کس کو؟ مولوی اشرف علی تھانوی کو۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا، محمود الحسن دیوبندی نے بھی کیا، ڈپٹی نذیر حسین نے بھی کیا، سر سید احمد رائے بریلوی نے بھی کیا، بہت سارے لوگوں نے کیا، اور میرے اعلیٰ حضرت نے بھی کیا۔ اب آؤ ذرا دیکھو کس کا ترجمہ کامیاب ہے اور کس کا ترجمہ حق پر ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایک خلیفہ ہیں جن کا نام ہے صدر الشریعہ، ان کا مزار ہے گھوسی میں۔ صدر الشریعہ کو اعلیٰ حضرت بہت چاہتے تھے۔ ایک دن صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا، حضور قرآن پاک کا ترجمہ لوگوں نے جو کیے ہیں اس میں وہ مقام جہاں مصطفیٰ کی عظمت کی بات آئی ہے، جہاں اللہ کی شان کی بات آئی ہے، جہاں اولیاء کی عظمتوں کی بات آئی ہے، وہاں وہ دھوکے کھا گئے ہیں۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت آپ سنیوں پر کرم کر دیں، قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کر دیں۔ تو جانتے ہو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب آپ کے لیے نصیحت نہیں ہے، ہم علماء کے لیے نصیحت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امجد علی تم تو جانتے ہی ہو کہ میں نے اپنا سارا وقت دین کے لیے وقف کر دیا ہے،
اور میں نے کاموں کے لیے اپنا وقت بانٹ دیا ہے، کوئی تو ایسا وقت نہیں جس میں میں ترجمہ کر سکوں۔ البتہ دوپہر میں جب کھانا کھاتا ہوں اور چند منٹ کے لیے قیلولہ کرتا ہوں، وہی ایک وقت احمد رضا کا خالی ہے۔ اللہ اکبر! آج ہمارا 2 گھنٹہ موبائل کی نظر ہو جاتا ہے، اللہ ہم ایک گھنٹہ گپ شپ میں نکال دیتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جانے کتنا وقت صرف کر دیتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت سنیوں سے اتنا پیار کرتے اور مصطفیٰ کے دین سے اتنی محبت کرتے کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی وقت بچا ہی نہیں ہے، صرف 10 منٹ دوپہر میں قیلولہ کرتا ہوں۔ اے صدر الشریعہ، اگر تم چاہو تو اسی وقت میں قلم دعوات لے کے حاضر ہو جایا کرو، میں ترجمہ بولتا جاؤں گا، تم املا کرتے چلے جانا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، آئے ہے۔ اب یہاں توجہ کی بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے تیاری کی بھی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک سعودی عرب سے لیٹر آ جائے تو بڑے بڑے عالم جلدی ترجمہ نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ بھی قرآن کی عربی جو اللہ کی عربی ہے، وہ اللہ کا کلام۔ اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی وقت ہی نہیں تھا کہ لغت اور ڈکشنری دیکھیں، ڈائریکٹ وہ بستر پر لیٹ جاتے اور صدر الشریعہ قلم دوات لے کے حاضر ہو جاتے، اعلیٰ حضرت ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ اب ترجمہ کیسے لکھاتے وہ صدر الشریعہ سے سنو۔ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بغیر کسی تیاری کے قرآن کا ترجمہ اتنی تیزی کے ساتھ بولتے جیسے رمضان میں مصلی پر ایک حافظ قرآن تراویح کی نماز میں قرآن سناتا ہے، ایسے احمد رضا قرآن کا ترجمہ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد، آئے ہے۔ حضرات، اتنی جلدی میں جو ترجمہ کرایا گیا ہو سکتا ہے کہیں غلطی رہ گئی ہو، یہ بھی تو دماغ میں آتا۔ اعلیٰ حضرت نے تیاری بھی نہیں کی اور اتنی روانی کے ساتھ وہ ترجمہ کرایا۔ جب 6-7 صفحے ہو جاتے تو بریلی کے تمام علماء کا کہنا ہے کہ ہم اس ترجمے کو جب تفسیر کی کتابوں سے ملاتے تو بڑی بڑی تفسیر کی کتابیں جب رکھ کر دیکھتے تو ایسا لگتا کہ احمد رضا نے ڈائریکٹ ترجمہ نہیں کیا ہے، بلکہ ساری تفسیروں کو بچھا کر کے تب اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ حضرت، وہ ترجمہ جو مکمل ہوا اس کا نام ہے کنز الایمان۔ کیا نام ہے بولو ذرا۔ اب آؤ میں مقصد پہ آ گیا۔ قرآن کا اوروں نے جو ترجمہ کیا اس کے نام الگ الگ ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ فرمایا اس کا نام ہے کنز الایمان۔ میرے ایک سالے رہتے ہیں دلی میں، ایک دن فون کیا کہ کسی نے مجھے قرآن کا ترجمہ تحفے میں دیا ہے، کیا میں اسے پڑھوں؟ تو میں نے کہا کہ ذرا سورہ فاتحہ کھولو اور بسم اللہ کا ترجمہ پڑھ کے سناؤ مجھ کو۔ بسم اللہ کا ترجمہ سنا دو، میں بتا دوں گا کہ پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے۔ تو انہوں نے جیسے کھولا تو بسم اللہ کے نیچے لکھا تھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ میں نے کہا بس اسے شروع ہی نہ کیجئے، بند کر دیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ جتنے لوگوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں سب نے بسم اللہ کا یہی ترجمہ کیا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب آپ لوگ اتنی عقل تو رکھتے ہی ہو کہ جب آپ نے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو آپ نے شروع اللہ سے کیا کہ شروع سے شروع کیا؟ سب سے پہلے آپ کی زبان پر کون سا لفظ آیا؟ شروع۔ تو کتنا بڑا جھوٹ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کیا، یہاں شروع سے شروع کیا۔ سارے مولویوں نے کہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب میں ان علماء کی دعاؤں کو لے کر کے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ دوسرا کیا ہے اور سارے لوگوں نے دوسرا کیا ہے، کس کا ترجمہ حق پہ ہے؟
کس کا ترجمہ صحیح ہے اور کس کا ترجمہ غلط ہے. آپ لوگ انگریزی تو جانتے ہی ہو. یہ بتاؤ اگر میں بولوں غلام خواجہ تو کیا معنی ہوگا؟ خواجہ کا غلام. غلام خواجہ بولو ذرا, آپ لوگوں کی طرف سے آواز آنی چاہیے. غلام خواجہ, بندے خدا, خدا کا بندہ. رسول اللہ, اللہ کے رسول. غلام غوث, غوث کا غلام. یعنی عربی کا قانون یہ ہے کہ ایک لفظ کی نسبت جب دوسرے لفظ کی طرف ہو تو ترجمہ دوسرے لفظ کا پہلے ہوگا اور پہلے لفظ کا بعد میں ہوگا. جیسے ہم بولیں غلام خواجہ تو اب ترجمہ الٹا ہوگا, خواجہ کا غلام. بندے خدا, خدا کا بندہ. رسول اللہ, اللہ کے رسول. سب جگہ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب آؤ ذرا بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ, اللہ کے نام سے. بسم اللہ, اللہ کے نام سے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اسی مسجد میں رکھا ہوگا, جا کے اٹھا کے دیکھ لو. احمد رضا نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع, اور سب نے کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ. سب کا ترجمہ غلط ہے, صحیح ہے تو احمد رضا کا ترجمہ صحیح ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت سرکار اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میرے تاج الشریعہ کا پیغام یہ تھا بے شک, بے شک. کہ کیا ان بات ہے. کے ترجمے میں ہاتھ نہ لگاؤ. جنہوں نے فریب سے کام لیا ہے بے شک. وہ ترجمہ گھر میں رکھو, جس کی صداقت کی گواہی خدا بھی دے رہا ہو, مصطفیٰ بھی دے رہے ہیں. بے شک, بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آپ اب ان سے کہہ سکتے ہو, چاہے وہ شیعہ جماعت کا ہو, چاہے وہ چکڑالوی ہو, چاہے مرزائی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے غیر مقلد, ان سے کہو کہ تمہارے مولوی لوگوں نے تو بسم اللہ کا بھی ترجمہ صحیح نہیں کیا ہے. جو بسم اللہ کا ترجمہ نہ صحیح کر سکیں وہ الحمدللہ کا کیا کریں گے؟ اس لیے میں آپ کے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ صحیح ہے. بسم اللہ, اعلیٰ حضرت وہی ترجمہ کرتے ہیں, اللہ کے نام سے شروع. گرامر اور قانون کے بھی مطابق ہے, اور پہلے جو زبان پہ آتا ہے وہ لفظ اللہ آتا ہے.